نظام کی ری سیٹنگ ضروری ہے، لیکن کیسے؟ دیکھیں، پاکستان کے بنیادی مسائل کی فہرست کوئی لمبی چوڑی تو ہے نہیں، چند گنے چنے مسائل ہیں۔ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، بیڈ گورننس ہے، دہشت گردی ہے۔ لیکن اب آپ نیشنل میڈیا کو دیکھیں، کیا نیشنل میڈیا کبھی عوام کے ان بنیادی مسائل کا کبھی کوئی سنجیدہ بحث اس نے کی؟ کیا ہمارے سیاسی تجزیہ کاروں نے سنجیدگی سے کبھی قوم کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی؟ ان بنیادی مسائل کا بھی کوئی حل تجویز کیا؟ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا لیں، آپ کو کسی بھی ٹاک شو میں سن لیں، اس کا موضوع ہوگا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی گولہ باری، اور بحث اسی نقطے پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت آ رہی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ چلے میڈیا کو چھوڑے، پارلیمنٹ کو دیکھیں، کیا پارلیمنٹ میں عوام کی یعنی عوام کو مہنگائی کے عذاب سے بچانے کے لیے کبھی صحت مند ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے؟ ہمارے پارلیمان میں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں جو بڑے بڑے آئینی مسئلے کو یوں منٹوں میں سلجھا لیتے، لیکن ان منجے ہوئے پارلیمنٹیرینز نے کبھی بجلی سستی کرنے کی کوئی ترکیب نہیں پیتی، اپنی گورننس کو بہتر بنانے کی کبھی کوئی انہوں نے سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ چلے مان لیا حکومت کی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اپوزیشن بھی وہ کیا کہتے ہیں کاسے جوگی نہیں۔ کیا کبھی کسی اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے سوال کیا کہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے، اس پہ اتنی بھاری لیوی کیوں عائد کر رکھی ہے آپ نے؟ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ اپوزیشن کا دوسرا بڑا مسئلہ عمران خان کی صحت ہے، اور اپوزیشن کا تیسرا بڑا مسئلہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی ملے یا نہ ملے، لیکن اسے فوراً کسی اسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی طرح ملاقاتیں تو شروع ہوں، گرما گرما بیانات تو باہر آئیں، کس طرح ماحول تو خراب ہو۔ چلے میڈیا، حکومت، اپوزیشن اور پارلیمنٹ سب کو چھوڑ دیں، آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں۔ آج کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا ہاتھ عوام کی نفس پر ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے مہنگائی اور دہشت گردی سے نمٹنے کا کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے پارٹی کے اندر جمہوری رویہ اپنایا؟ اور کون سی پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ میں جمہوری روایات کو مضبوط کیا اور جمہوری نظام کی ترقی کے لیے کام کیا؟ تو ہر جماعت اپنی پارٹی میٹنگ میں ایک اصول طے کرتی ہے، اور جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے اسی طے کردہ اصول کے خلاف ووٹ دے دیتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس گلے سڑے نظام کو اب ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی تجویز دے تو دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ ری سیٹنگ ہوگی کیسے۔ نئے صوبے بنائے جائیں گے، نئے انتظامی یونٹس ترتیب دیے جائیں گے، یا ضلعی حکومت کا کوئی نیا نظام ہے جو لایا جا رہا ہے؟ تو 25-30 صوبوں کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں تو کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور ٹیبل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔